ہاں ماشاء اللہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، زندگی آپ لوگوں کی ہے، کچھ گزار بیٹھے کچھ کی آ رہی ہے، جو گزار بیٹھے زندگی ہے انسان کی، یہ فطرت میں شامل ہے گناہ کر لینا، لیکن رب بڑا رحمان ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو کسی بھی موڑ پر زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے، کسی بھی موڑ پر، تو یقین جانیں کہ وہ اللہ کریم اسے پسند کر لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں ہی سمجھ آ جائے، اگر آخری وقت میں انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے اور اس پر چلنا شروع ہو جائے آخری وقت میں، تو وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں بھئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بڑی واضح سی مثال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص 99 قتل کیے، کتنے قتل کیے؟ کتنے قتل؟ اب نیت میں آیا کہ توبہ کرنی، ایک بندے کے پاس کیا، میں نے 99 قتل کیے، کیا کروں؟ میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو۔ 99 قتل کیے، توبہ چاہتا ہوں، رب سے معافی چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ وہ کو راہب تھے، اللہ کے ولی تھے، جو بھی تھے، اس نے کہا جی کہ اب چانس نہیں ہے، 99 قتل کیے ہیں، 99 اب چانس۔ غصہ چڑھا، اس کو پھڑکا دیا، مار دیا، 100 پورا کر دیا، لیکن نیت میں کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ نیت میں کیا ہے؟ معافی مانگنا، کر جو بیٹھا گناہ، لیکن رب کو تو منانا ہے، جانا جو رب کے پاس ہے۔ اب اس نیت سے کسی اور کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس نے بتایا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، حل نکل آئے گا۔ وہ چل پڑا، آدھے رستے میں مر جاتا ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے اور نیت خالص ہو جائے، پھر اسباب رب بناتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال اسی کی بات کے ساتھ دیتا ہوں، مجھے یاد بھی کرائیے گا۔ جب انسان نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے نا، تو اس کو رستے میں گرے ہوئے اخبار کے ٹکڑے پر بھی نوکری کا مل جاتا ہے اشتہار کی یہاں پہ نوکری موجود ہے۔ اور جب انسان کچھ نہ کرنا جائے تو اس کے سامنے پہاڑ بھی پڑے ہوں تو وہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب نکلتا ہے صاف نیت کے ساتھ تو اللہ کریم اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال اب وہ شخص چل پڑا، آدھے رستے میں موت آتی ہے، ابھی وہ ابھی آدھے رستے پہ نہیں پہنچا، پیچھے ہی تھا، ابھی آدھے رستے پہ نہیں پہنچا، ابھی پیچھے تھا، موت آ گئی۔ جب موت آئی، فرشتے آ گئے جہنم میں لے جانے والے، بھئی ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ ادھر سے جنت والے بھی آ گئے، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم والے کہیں نہیں، 100 قتل ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جنت والے کہیں نہیں، نیت معافی کی تھی، اب بخشش کا تو ذریعہ بنے گا۔ صرف سمجھنے والی بات، اس نے نیت کی تھی کس چیز کی؟ معافی کی اور اللہ کو راضی کرنے کی۔ اب دونوں فرشتوں کا جھگڑا، ثالث رب ہے۔ رب کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس طرح کرو، زمین ناپ لو۔ کیا کرو؟ زمین ناپ لو، اگر یہ میرے بندے کے قریب بنتا ہے تو جنت میں جائے گا، اور یہ اگر دور ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کریم نے اس زمین کو سکیڑ دیا جو اس کے ولی کی طرف جا رہی تھی، اس زمین کو تنگ کر دیا، پیچھے سے بڑھا دیا۔ اس بندے نے معافی کی صرف نیت کی تھی، اللہ نے سبب بنا دیا۔ بات سمجھے؟ حالانکہ وہ محبوب کی امت نہیں تھی، وہ امت بھی دوسری تھی۔ اگر ان کے لیے اللہ کریم اتنے کرم فرماتا ہے تو مجھے بتاؤ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، اور اپنے حبیب کی امت سے کتنا پیار ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔